हो गया। तो इसी बात पे सुबह सुबह इसका और मेरा झगड़ा हुआ, तो इसने गुस्से में आकर 3 बार मुझे तलाक दे दी, जिसके गवाह मेरे बच्चे हैं। चलो छोटे बच्चे हैं, जीशान तो मेरा बड़ा बेटा और फैजान भी अच्छा खासा 12-13 साल का है। उनके सामने इसने 3 बार मुझे तलाक दी और गुस्से में अपने कपड़े और सामान लेता हुआ मुस्कान को मेरे हाथ से छीनता हुआ गाड़ी में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आरजे महवी साहिबा ने एक मजाक बना के रखा हुआ है सोशल मीडिया पे, काफ़ी दिनों से आप लोग देख रहे होंगे। अभी जो आपने वॉइस क्लिप सुना, ये आरजे महवी साहिबा की ही आवाज़ थी, जिसमें वो चीख चीख के कह रही थी कि मेरा शौहर मुझे तलाक दे के और मेरी बच्ची छीन के चला गया था। मेरे बाकी बच्चे तो छोटे हैं, लेकिन मेरा ज़ीशान तो बड़ा है, वो इस चीज़ का गवाह है कि मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया। आपने ये अल्फाज अभी सुने हैं। लेकिन जनाब, ड्रामा यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। तलाक के बाद भी ड्रामा ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि ड्रामा तो अभी इनका शुरू हुआ है। इन्होंने अभी अभी एक नई कहानी लिखी है, और वो कहानी लिखने के बाद उन्होंने सोचा कि अभी इसी टाइम इस कहानी को अपलोड किया जाए और लोगों को एक बार फिर से बेवकूफ़ बनाया जाए। इसी पे मज़ीद आगे जाके बात होगी। सबसे पहले आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है, वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पे अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। व्यूवर्स, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले 2-2.5 सालों में या 2-3 सालों में इस औरत ने क्या नहीं किया सोशल मीडिया पे इन रहने के लिए, व्लॉगिंग में इन रहने के लिए। इस औरत ने कौन सा ड्रामा है जो नहीं किया। अपनी जवान बेटी को अपना शौहर बना के इसने एक वीडियो अपलोड की, वहाँ पे इसे बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। इसे कोई असर नहीं हुआ, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद जनाब, इस औरत ने अपनी बेटी की फ़ेक मंगनी की यूनुस गुरचानी के साथ, और फिर यूनुस गुरचानी की भी मौत और इसकी बेटी की भी मौत हुई। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसे बस चाहिए था फेम और व्यूवरशिप, इसके अलावा इसे कुछ नहीं चाहिए। इसे डॉलर्स चाहिए, डॉलर्स के अलावा इसे और कुछ भी नहीं चाहिए। अब बेटी की मौत के बाद इसके पास दिखाने को कुछ भी नहीं है, दुनिया के सामने पेश करने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ड्रामे के सिवा, जो कि हर 1 से 2 महीने बाद ये करती है, तलाक का ड्रामा। अभी कितनी दफ़ा ये तलाक का ड्रामा कर चुकी है उस पर मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी, वो सब कुछ आप लोगों के सामने है। अभी 2-4 दिन पहले ही इसने ये वीडियो अपलोड की, जिसकी मैंने आप लोगों को वॉइस सुनाई, और गालिबन उसी दिन या पता नहीं उससे 1-8 दिन पहले इसने बलोचों को भी कुछ गालियाँ वगैरह दी थी। वो भी मैंने आप लोगों के सामने वीडियो जो है शेयर की थी। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो भी देख सकते हैं। और जिस वीडियो की सफाई में बाद में इसने कहा था कि ये जो मैंने बलोचों को गालियाँ दी हैं, ये मैंने बलोचों को गालियाँ नहीं दी हैं, ये जस्ट मैंने अपने शौहर को, अपने देवर को और अपने शौहर के चाचे मामे पता नहीं किस किस को गालियाँ दी हैं। बलोचों को गालियाँ मैंने नहीं दी हैं। बहरहाल, इसने बलोचों से फटाफट माफ़ी मांग ली। जब बलोचों ने इसके ख़िलाफ़, इस औरत के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाई, तो इसने फटाफट माफ़ी मांग के अपनी जान बचाई, क्योंकि इसे मतलब वीडियोस में इस तरह की बातें की जा रही थी, जिसमें मैंने थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, जिसमें एक आदमी गन लेके बैठा हुआ था। इस तरह की वीडियोस इसके लिए आ रही थी। मुझे नहीं पता कि ये औरत कौन सा नशा करती है या क्या इसके दिमाग में चल रहा होता है, इस कदर ख़तरनाक किस्म की ये वीडियोस बना देती है और फिर उसके बाद अपनी बातों से मुकर जाती है। अभी अभी इसकी एक वीडियो आई है, जिसमें अब इस औरत का कहना है कि मैं 3 शर्तों पर अपने शौहर से सुलह करने के लिए तैयार हूँ, अपना घर फिर से बसाने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। अब कोई बंदा इससे ये पूछे कि अभी 2 दिन पहले तो तुमने एक वीडियो अपलोड की है, जिसमें तुमने बताया है कि मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी है, मेरे बच्चे इस चीज़ के गवाह हैं, और अपने सोशल मीडिया के तमाम अकाउंट्स पे आपने एक पर्चा भी लगाया है, जिस पे आपके शौहर के दस्तखत हैं और उनका नाम लिखा हुआ है, और जिसमें 3 दफ़ा तलाक तलाक भी लिखा हुआ है। इससे बढ़ के और मैं क्या वजाहत करूं, पता नहीं ये औरत कौन से ख़ानदान से, किस ख़ानदान की ये चश्मो चिराग है। इसे नहीं समझ में आती कि ये क्या शेयर कर रही है, क्या नहीं शेयर कर रही लोगों के साथ। अपनी तलाक की फुल डिटेल शेयर करने के बाद अब ये सुलह करने की बातें कर रही है, वो भी सोशल मीडिया पे आके। इस औरत ने मजाक बना के रखा हुआ है सोशल मीडिया को भी
اور پبلک کو تو اس نے الو بنا کے رکھا ہوا ہے، ان کو مذاق نہیں، ان کو الو بنا کے رکھا ہوا ہے، اور اسلام کا بھی اس عورت نے مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے۔ جب ان کا دل چاہتا ہے یہ طلاق کھیلتے ہیں دونوں ہسبینڈ وائف، اور جب یہ طلاق کھیلنے کے بعد بور ہو جاتے ہیں تو پھر یہ صلح کھیلتے ہیں۔ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی، ان لوگوں کے خاندان والے پتہ نہیں کس طرح کے بے غیرت لوگ ہیں جو ان کو سمجھاتے نہیں ہیں کہ یہ اس طرح کی باتیں آ کے سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، ڈرامے کرتے ہیں، پھر ان پہ جب تنقید کی جاتی ہے تو پھر یہ لوگ بڑا شور مچاتے ہیں۔ پھر یہ عورت کھیلتی ہے عورت کارڈ، پھر یہ عورت تھمبنیل لگاتی ہے کہ ظلم ہو گیا اور ظلم کی انتہا ہو گئی، اور عورت کے ساتھ جو ہے بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ اور ویورز، یہ جو آپ ابھی اس ٹائم پہ اپنی اسکرین پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگی میں نے کس دن یہ ویڈیو ریکارڈ کی تھی۔ جس دن اسے طلاق ہوئی تھی اس سے 1-2 دن بعد یہ ویڈیو میں نے ریکارڈ کی تھی، جس میں یہ ٹک ٹاک پہ آ کے بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے اگلے دن اس کے شوہر نے اس سے کچھ وائس میسیجز بھیجے تھے جو کہ انتہائی مطلب خراب قسم کے وائس میسیجز تھے۔ وہ اس نے سوشل میڈیا پہ شیئر کیے تھے، مطلب اپنے یوٹیوب کے چینل پہ شیئر کیے تھے۔ کیسے لوگ ہیں یہ، کس طرح کے گھٹیا لوگ ہیں، اس طرح کی باتیں یہ لوگ سوشل میڈیا پہ شیئر کر کے ایک دوسرے کو بالکل ننگا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ لوگ بات کرتے ہیں صلح کی۔ کیا ان لوگوں کا ضمیر مر چکا ہے؟ اچھا جناب، اب آپ لوگ صلح کی شرائط بھی سن لیں۔ جو RJ مہوش صاحبہ نے اپنی ویڈیو بنائی ہے، اپنی ایک تقریر لکھی ہے، اس تقریر میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ میں کن شرائط پہ صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ ذرا آپ ان کی شرائط بھی سن لیں۔ سب سے پہلے جو محترمہ نے شرط رکھی ہے وہ شرط یہ ہے کہ یہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دے۔ ویورز، یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ شرائط رکھ کون سی عورت رہی ہے۔ وہ عورت جس نے پتہ نہیں 3 سے 4 نکاح جس نے کیے ہوئے ہیں، اور ابھی تک بھی ہمارے چاچو اسلم کھوجی لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور بھی کافی سارے لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ عورت یہ شرائط رکھ رہی ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ خود 3 سے 4 کشتیوں پہ سوار ہو کے اترنے والی عورت اب یہ کہتی ہے کہ میں اس مرد کو یعنی کہ اپنے شوہر کو 2 کشتیوں پہ سوار نہیں ہونے دوں گی۔ اور دوسری شرط محترمہ کی یہ ہے کہ میرے شوہر کو ویڈیو بنانی ہوگی، اور ویڈیو میں یہ کہنا ہوگا کہ میں اس عورت سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ RJ مہوش صاحبہ کا کہنا ہے کہ یہ جب دبئی میں بھی تھا وہاں پہ بھی اس نے میرے خلاف ویڈیوز بنائی تھی، اور یہاں آ کے بھی اس نے مجھے بہت زیادہ ذلیل کیا ہے، تو اب اسے ویڈیوز بنا کے معافی مانگنی ہوگی۔ لیکن مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ ذلیل تو آپ نے بھی ان کو کیا، اور آپ نے میرے خیال سے زیادہ کیا۔ آپ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ آپ نے جو ابھی لاسٹ ان کے میسیجز لگائے ہیں، یہ بھی ذلیل کرنے کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ بے شک میسیج کر کے اس بندے نے آپ کو ذلیل کیا ہے، لیکن وہ میسیج پھر سوشل میڈیا پر شیئر کر کے آپ نے اسے ذلیل کی ہے۔ اور مسلسل اتنے دنوں سے جو آپ کر رہی ہیں، یہ جو ڈرامہ ہے، یہ بھی سارا ذلیل کرنے کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ جتنا آپ نے اسے ذلیل کیا ہے، اس نے آپ کو اتنا ذلیل نہیں کیا۔ اور تیسری شرط محترمہ کی یہ ہے کہ میں DPO آفس اس شخص کو لے کے جاؤں گی، اور وہاں جا کے اس سے معافی منگواؤں گی، اور وہاں پہ بھی مطلب جا کے یہ معافی مانگے گا ان کے سامنے، اور کہے گا کہ مہوش غلط نہیں تھی، میں ہی غلط تھا، اور میں اسے اب کبھی بھی ذلیل اور خوار نہیں کروں گا۔ تو ویورز، یہ ہے ساری کی ساری ڈرامے بازی، سارا کا سارا جھوٹ ہے۔ اس عورت نے اتنی لمبی چوڑی ویڈیو بنائی، اس ویڈیو میں ایک بار بھی پھر اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ یہ شخص تو مجھے طلاق دے کے چلا گیا ہے، میرے طلاق کے جو کاغذات ہیں ان پہ سائن بھی ہو چکے ہیں، اور اس نے منہ سے بھی بول دیا، جیسے کہ آپ نے الفاظ سنے بھی ہیں RJ مہوش صاحبہ کے۔ اب آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے، اب ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ اس سے پوچھیں کہ اس کے بارے میں تو آپ نے کوئی بات نہیں کی، یہ جو آپ کو طلاق دے کے چلا گیا، اب اس کے بعد تو اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ لوگوں کی صلح کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر آپ نے یہ بات آ کے ویڈیو میں نہ کی ہوتی، پھر تو آپ اس طرح کی 100 باتیں کرتی، تو ظاہر سی بات ہے سب نے کہنا تھا ڈرامہ ہے، ڈرامہ ہے، ڈرامہ ہے۔ اس بات سے بچنے کے لیے آپ نے خود ہی پروف دیا کہ اس بار میں ڈرامہ نہیں کر رہی، اس بار مجھے سچ میں طلاق دے کے گیا ہے، اور یہ رہے کاغذات، اور یہ میرے بیٹے جو ہیں اس بات کے گواہ ہیں۔ اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد آج پھر آپ آ کے بیٹھ گئی ہیں اور پھر سے ڈرامہ کر رہی ہیں کہ ہمارے درمیان میں اب پھر سے صلح ہو رہی ہے۔
آپ نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ کیوں آپ اس طرح کی آکے حرکتیں کرتی ہیں؟ کیوں اس طرح کی ڈرامے کرتی ہیں صرف اور صرف ڈالر کے لیے؟ پھر آپ پہ تنقید کی جاتی ہے تو آپ پھر چیخنے چلانے پہ اتر آتی ہیں، پھر آپ کہتی ہیں کہ ہم نے سر سے دوپٹہ اتارا ہے، ہم نے بس پتہ نہیں کیا کیا، پھر آپ کی آکے تقریریں ہوتی ہیں۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ آپ کو ذرا، آپ کا اگر جھگڑا ہو بھی جاتا ہے، کچھ ہو بھی جاتا ہے، آپ کو کون کہتا ہے پھر کہ آپ آ کے ویڈیو بنائیں اور اپنا تماشا بنائیں سوشل میڈیا پہ؟ خود آ کے تماشا کرتی ہیں، خود آ کے عورت کارڈ کھیلتی ہیں، خود آ کے پھر روتی ہیں پیٹتی ہیں، پھر خود آ کے صلح کرتی ہیں۔ کیا آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ویورز، اگر آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں آیا ہے تو پلیز آپ لوگ مجھے آ کے سمجھائیں، مجھے بھی بتائیں کہ یہ چل کیا رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیا سچ میں ڈرامہ تھا جو 2-3 دن پہلے ہوا، جو انہوں نے ہمدردیاں لینے کی کوشش کی، یا وہ ڈرامہ تھا یا وہ حقیقت تھی؟ اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ جو ہو رہا ہے یہ ڈرامہ ہے یا حقیقت ہے؟ مجھے آپ لوگوں نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا۔